مونږ سره نن کنسلټنټ نیورو سرجن ډاکټر عدنان سلیم صاحب د رحمان میډیکل انسټیټیوټ نه هغوی راغلي دي، تشریف راوړی دی. هغوی سره موږ پروګرام کې خبرې اترې کوو په نیورو سرجري باندې اور دا شانتی نور چې کوم ډېر سینسیټیو بیماریاں بھی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ یہاں پہ تشریف لائے. بہت ہی سینسیٹیو چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے ڈاکٹر صاحب. ایک تو جو ہے یہاں پہ جو مینشنڈ ہے اس کے بارے میں کہ ویورز اس کے بارے میں ان کو ذرا پتہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ خاص کر ینگسٹرز وہ یا جم کے اوقات میں جم کے ٹائم میں کسی کے ساتھ ضد پہ آ جاتے ہیں اور وہ ہیوی ویٹ یا ڈیڈ لفٹ جو اٹھاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو ڈسک لپ وغیرہ یا اور کچھ ایسے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. اس بھی خیر بعد میں بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا آپ ہمارے ویورز کو بتا سکتے ہیں کہ ایک نیورو سرجن کا کیا کام ہوتا ہے اور آپ پیشنٹ کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ می. نیورو سرجن بیسیکلی وہ سرجن ہوتا ہے جو دماغ، ریڑھ کی ہڈی اور اعصاب کی رگوں کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. صحیح. ہمارے پاس مختلف قسم کے مریض آتے ہیں، جیسے دماغ کے ٹیومر ہو گئے، ٹھیک ہے، دماغ کی چوٹ، کچھ فالج کی کیسز، ڈسک سلپ یا ریڑھ کی ہڈی کی بیماری جس کو ہم رگ النساء یا ارک النساء بھی کہتے ہیں، جی، اور کچھ پیدائشی بیماریاں بھی. صحیح. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا دوائیوں سے علاج ہو جاتا ہے، کچھ ہوتی ہیں جن میں ہمیں پھر آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے. صحیح. سر اگر کچھ پرسنل بیک گراؤنڈ اور ٹریننگ کے بارے میں بھی بتا دیا جائے تو ہمارے ویورز کو. سو بیسیکلی میرا تعلق کراچی سے ہے. میں نے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے اپنی نیورو سرجری کی ٹریننگ حاصل کی ہے. اس دوران اور اس کے بعد بھی جب میں وہاں پہ کام کرتا تھا تو دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے کافی آپریشنز کے مجھے ایکسپیرینس کا شرف حاصل ہوا وہاں پہ. اور اس کے بعد سے اب ایز کنسلٹنٹ نیورو سرجن میں کام کر رہا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ جدید اور سیف علاج میں مریضوں کو پرووائڈ کروں. صحیح. سر ایک آج کل ہم نے سنا ہے کہ آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے سر وہ جاگتے میں آپریشن، وہ بھی دماغ کا، تو یہ جو ہے سر انجام دے رہا ہے آج کل. تو اس میں پیشنٹ واقعی مطلب جاگ رہا ہوتا ہے، وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، ساتھ میں آپ لوگ سرجری بھی کرتے ہو. اس اسپیسیفک اس کو نام کیا لیتے ہیں؟ بالکل. سو ہم کرتے ہیں اس کو اویک کرینیوٹمی کہتے ہیں. ہم اویک کرینیوٹمی میں ہوتا یہ ہے کہ مریض یا تو مسلسل یا آپریشن کے خاص وقت کے دوران جاگ رہا ہوتا ہے مسلسل طور پہ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ مکمل جاگنے والا جو حصہ ہوتا ہے اس سے پہلے ہم مریض کا جو سر ہوتا ہے وہ سن کر دیتے ہیں، کچھ سیڈیشن یعنی کہ سکون کی دوا دیتے ہیں جس سے مریض آرام دہ ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپریشن کے دوران جو کرٹیکل ایریا پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کام کرنے کے دوران ہم مریض سے بات چیت کریں، مریض کے ہاتھ پیر کی حرکت چیک کرتے رہیں تاکہ کسی ایسی جگہ پہ ہم کام کر رہے ہوں تو ہم اس کو بچا سکیں، اس کو تحفظ دے سکیں تاکہ کمپلیکیشنز کا رسک کم ہو جائے. اویک کرینیوٹمی کا یہ مقصد ہے. اور یس بالکل ہم RMI میں یہ چیز سر انجام دے رہے ہیں. سر مطلب کوئی درد وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ مطلب اگر ہمارے ویور یہ یا مجھ جیسے عام بندہ وہ یہ سوچے کہ فار ایگزامپل برین میں کام بھی ہو رہا ہے، جیسا آپ نے کہا کہ ہم اس کو آرام دہ کر دیتے ہیں، تو کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے جس طرح دانتوں میں کام کر رہے ہوتے تو تھوڑا بہت پین فیل ہو جاتا ہے یا وہ ایک پرکس آ جاتا ہے، تو وہ پرک بھی نہیں ہوتا؟ تو بالکل یہ ایک عام سوال ہے کیونکہ ظاہر مریض اور اس کے گھر والے یہ چیزیں ہم سے پوچھتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اور اینستھیزیا کی ٹیم مل کے مریض کو جتنا آرام دیں، جتنا کمفرٹیبل رکھ سکیں وہ رکھیں. پین فری ہو جاتا ہے کیونکہ دماغ کے اندر پین ریسیپٹرز نہیں ہوتے، دماغ کو درد کا احساس نہیں ہوتا. صحیح. ہاں، جلد اور ہڈی جو ہوتی ہے وہ پین سینسیٹیو ہوتی ہے. ہم اس طریقے سے اسپیسیفک انجیکشنز لگاتے ہیں اور ایسی دوائیاں دیتے ہیں. مریض کو بالکل محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کام ہو رہا ہے لیکن زیادہ تر اوقات درد نہیں ہوتا ہے ان کو. ٹھیک ہے سر. ایک کال سر دیتے ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی. السلام علیکم. اجازت بھائی تاسو خیر جی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. سر سوکو ته کم جنا زما مباز او په خبر نه خبرې کوم. اجازت بھائی ډاکټر صاحب دا پسند درم چې ډېر غډيري لکه پیجیده مسلې وی خو نن سبا ځوانانو کې دا یو ډېر زیات ریشو د ملا د درد کنه. او جی تاسو اورئ جی؟ او جی اورو جی. دا د ملا د درد چې د ملا ډېر زیاته خوږي کنه او دا ډېر خلک چې کم دی نو څوک لکه د سیلف میډیکیشن سره څوک حکیمانو لځي او څوک د هومیوپیتھک ګولۍ خوري. نو آیا ډاکټر صاحب ته وایي چې لکه دا خلک چې کم دی دا په یو قسم باندې منع کوي او هغې ته وایي چې تاسو راشئ خپل چیک اپ وکړئ، اول هغې نه پس ته ټیبلېټ یې وخورئ. دا حاجي عباس تاسو ته خبره کړه دوباره ریپیټ کړئ ځکه چې دا اواز تاسو لګونده کې مسله ده هغې د وجې نه موږ اواز یې وانه اورېدلو.
تاسو اخري خبره کې دوباره ریپیټ کړئ. نه الکان چې کم دي د دې کې د املا د درد او یا د خپل درد ریشو ډیر تاسو دوباره ټرای وکړئ فون، نو ان شاء الله خبرې ولګي صحیح شي ځکه چې لګا مسله دا ډیر معذرت سره. تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے تو اس پہ کہ یہ جو ہے جو پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ آلموسٹ جو ہوتے ہیں وہ سن ہوتے ہیں. جی جی بالکل صحیح. سر کتنے ٹائم سے یہ سرجریز مطلب چلتی آ رہی ہے جاگتے میں؟ ان کو تو ہم کراچی میں تو آغا خان اسپتال میں کافی عرصے سے ہم یہ کیے جا رہے ہیں. جی سر. کافی سال ہو گئے ہیں. پشاور میں اور کے پی کے میں یہ ریلیٹیولی نیو ہیں. جی سر. کچھ ڈاکٹرز ہیں، کچھ ہمارے نیورو سرجنس ہیں میرے ساتھ جو کہ اس چیز میں مہارت رکھتے ہیں، تو ہم لوگ کر رہے ہیں. بٹ ابھی بھی کیونکہ یہ ایک ریلیٹیولی نیو چیز ہے تو عوام کو آگاہی کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ یہ بھی ایک آپشن ہوتا ہے کچھ اسپیسیفک کیسز میں جی جو مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. سر وہ اسپیسیفک کیسز اگر ہم یہاں پہ اس کے بارے میں ڈسکس کر لیں کہ وہ کون سے پیشنٹس ہیں یا کون سے کیسز ہیں جس میں اس والی سرجری کی ضرورت پڑتی ہے؟ عام طور پہ یہ ایسے برین ٹیومرز کے کیسز میں کرتے ہیں، دماغ کے ایسے رسولی جو کہ اس حساس جگہ پہ ٹیومر ہوتا ہے جو کہ آپ کی سپیچ یعنی کہ بولنے کی صلاحیت یا بول چال سمجھنے کی صلاحیت یا آپ کے ہاتھ پیر کی طاقت کنٹرول کے سینٹرز ہوتے ہیں اس جگہ پہ یا ان کے پاس وہ رسولی ہوتی ہے، ان کے لیے یہ بہت مفید ہوتے ہیں یہ اویک کرینوٹمی کے کیسز. صحیح. یہ والی سر اگر ہم دیکھیں یہ والی جو بیماریاں ہوتی ہیں نارملی پیشنٹ کیسے فیل کرے گا کہ میرے یہاں پہ برین میں کوئی جو ہے ایشو چل رہا ہے؟ جنرلی آپ نے صرف بات کی سر کہ وہ پاور کی ہاتھ والی یا وہ جو بولنے والی ہے اس کی، وہ جنرلی آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے سر؟ تو آپ علامات کے بارے میں اگر بات کریں کہ رسولی کے، تو عموماً زیادہ تر مریضوں کو دماغ میں سر یا بوجھ، دماغ میں سر درد یا سر میں بوجھ زیادہ محسوس ہوتا ہے. جی سر. جو کہ عموماً صبح کے ٹائم اٹھنے میں زیادہ ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اکثر اوقات بڑھتا بھی چلا جاتا ہے. جی. متلی اور الٹی بہت زیادہ ہونا، نظر کی کمزوری آ جانا یا دھندلا دکھنا، ڈبل دکھنا، یہ عموماً علامات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اسپیسیفکلی آپ کو جھٹکے، مرگی کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں. جی. ہاتھ پیر کی کمزوری جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ایک طرف کی کمزوری خاص طور پہ، یہ عموماً علامات ہوتی ہیں برین ٹیومرز کے. جی سر. اچھا سر، تو مطلب یہ والے علامات اگر خدا نخواستہ آ جاتے ہیں کسی کو تو کتنا ٹائم اس کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس ٹائم میں جا کے ڈاکٹر سے دیکھیں آپ کو کسی کو بھی اگر اس قسم کے علامات ہوتے ہیں تو ریکمینڈڈ تو یہ کہ جلد سے جلد آپ کسی اسپیشلسٹ کو رجوع کریں، چاہے وہ نیورو فزیشین ہو یا بہتر ہوتا ہے کہ کوئی نیورو سرجن ہو. وقت کا دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ وہ کس قسم کا ٹیومر ہے، اس کا بھی لو گریڈ ہائی گریڈ ہوتے ہیں، دماغ کے کس حصے میں ہے، کتنا اس کا سائز ہے. تو پہلے سے یہ بتانا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ جتنی جلدی اس اسپیشلسٹ کو آپ کنسلٹ کریں گے اتنی جلدی تشخیص ہو جائے گی، اتنا جلدی علاج ہوگا، تو رزلٹ اتنا اچھا آتا ہے اس کا. ٹھیک ہے سر. اس کے علاوہ اگر ہم یہ نارمل لائف کی بات کریں سر، یہ تو ہم نے ایک ٹیومر کی بات کی جس میں آپ ایک ایسی سرجری کرتے ہیں جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ سرجری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اکثر سر یہ جو بیک ہوتا ہے، لوور بیک ہوتا ہے سر، یہ سپورٹس ٹائم میں یا خاص کر جو جم ہم نے اس کی بات کی تھی اس میں جو ہے اس میں اکثر یہ ایشوز آ جاتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ڈسک لپ کا ہو جانا یا فار ایگزامپل کوئی ایسا بون ہوتا ہے کہ وہ اس کا فریکچر ہو جانا. اس پہ اگر ہم بات کریں تو کیسے مطلب ایک انسان اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکتا ہے، اور اگر ان کیس اس کو یہ ایشو ہو بھی گیا ڈسک لپ کا تو کیا وہ ڈسک لپ میں ہی ٹائم گزار سکتے ہیں وہ پین کے ساتھ ساتھ، یعنی اس کو سرجری کی انتہائی زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ اچھا، تو یہ کافی ضروری سوال ہے کیونکہ یہ پبلک کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. سب سے ضروری چیز اس کے اندر جو پریونشن ہے وہ پوسچر ہے. آپ کا پوسچر، آپ کا جو فارم ہے ایکسرسائز کے دوران وہ ٹھیک ہونا چاہیے. جی. کیونکہ اگر آپ کا فارم ٹھیک نہیں ہے، غلط جگہ پہ پریشر جائے گا تو اس کے غلط اثرات ہوں گے. ٹھیک ہے سر. دوسری چیز ایکسرسائز سے پہلے وارم اپ اور اسٹریچز کرنا، یہ چیز ضروری ہے. ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس چیز کو منیمائز کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈسک سلپ کا، شیاٹیکا کا مسئلہ کم ہوگا. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی یہ ایک ایسی چیز ہے وزن اٹھانے سے، چاہے وہ آپ گھریلو معاملات میں کریں یا آپ کسی ایکسرسائز کی نیت سے کریں، ڈسک سلپ کا مسئلہ، اس کا رسک پھر بھی رہتا ہے. ایک بار جب ڈسک سلپ ہو جاتی ہے، کمر میں درد یا ٹانگوں میں خاص طور پہ جب درد آنا محسوس ہو جاتا ہے، اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کو کسی اسپیشلسٹ سے رجوع کرنا چاہیے. صحیح. اس وقت اس اسیسمنٹ اور ایویلویشن اور پھر ہم اس کی تشخیص کے لیے ایم آر آئی کر کے دیکھتے ہیں. اس کی بنیاد پہ پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے، کیسے علاج کرنا ہے. اگین زیادہ تر مریض بغیر کسی آپریشن کے بہتر ہو جاتے ہیں. صحیح. چند لاکھ مریض ہوتے ہیں جن کو آپریشن کی طرف یا تو جلدی یا ڈیلیڈ سیکوینس میں آپریشن کی طرف جانا. سر سکسیس ریشو کی اگر بات کریں، یہ جو شیاٹیکا اور یا ڈسک لپ کی جو سرجری کی بات ہے، کیونکہ سر ایک ٹائم پہ ایک یہ رومر تھا کہ یہ بہت رسکی ہے،
مطلب یہ 50-50 ہے, 50 بھی نہیں بلکہ 90% آپ کے اس کے جو ہے یہ والے چانسز ہے کہ آپ ہمیشہ بیڈ پہ رہ جائیں گے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. کافی مریض ہمارے پاس آتے ہیں جن کے ذہن میں ہمارے پاس یہ بہت ایک انفارچونیٹلی ایک مس پرسیپشن ہے عوام میں, اور یہ پورے ملک میں ہے, یہ ریجنل نہیں ہے, کہ پیر ضائع ہو جاتا ہے, بستر پہ آ جاتا ہے, مریض کچھ کام نہیں کر سکتا آپریشن کے بعد. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. زیادہ تر مریض 80% سے زیادہ مریض ہیں تقریباً جو کہ اس سرجری کے بعد بہت زیادہ اپنے اس سمٹم سے, جو پہلے کے سمٹمز ہیں, اس سے ریلیف پاتے ہیں. صحیح. کوئی اس قسم کے عام طور پہ جو ڈسک کا مسئلہ ہوتا ہے لمبر اسپائن میں, جس کی وجہ سے آپ کو شیٹیکا ہوتا ہے, اس میں آپ سمجھیں کہ 1% سے بھی کم چانس ہے کہ آپ کے پیر میں کمزوری اس سے آتی ہے اس آپریشن. جی سر. تو دس از اے ویری سیف اینڈ ویری افیکٹو سرجری. صحیح سر, ہمارے پاس ایک کال ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم اجاز بھائی. ہیلو السلام علیکم اجاز بھائی. خاجي دا आवाज مونږ ته نه راځي, تاسو ما خیر زموږ طرف نه صحیح شو ده, معذرت سره جو خطا دوبارہ ذکر ٹیشو میں ماتا کائنڈ ہوئے. سر ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو میرے خیال سے NCS کا نام بولا جاتا ہے, جی جی, جس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آیا جو رگیں ہیں یہ ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے. تو سر یہ نارملی نیورو سرجری میں یہ ہوتے ہیں؟ بالکل. NCS یعنی کہ نرو کنڈکشن اسٹڈی بیسیکلی آپ اس صورت میں کرتے ہیں جب آپ کو نسوں کی تقویت دیکھنی ہو کہ نرو پہ کتنے سگنلز آ رہے ہیں, کتنی رکاوٹ ہے. جی سر. عام طور پہ یہ اعصاب کی نسیں یعنی کہ نروز ہیں, ان کی بیماریوں کے لیے جیسے کارپل ٹنل سنڈروم ہے یا کسی بھی جگہ پہ رگ کا دباؤ ہو وہ چیک کرنے کے لیے کی جاتی ہے, یا آپ کے اسپائنل کارڈ کی وجہ سے حرام مغز کے دباؤ کی وجہ سے بھی اگر آپ کو تشخیص کرنی ہو تو اس میں بھی یہ مفید ٹیسٹ ہوتا ہے. صحیح. سر اس کے علاوہ جو یہ ڈسک والے پیشنٹس ہو گئے سر, ان کے علاوہ MRI کے علاوہ سر اور کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے, ایکس رے وغیرہ کچھ اور؟ سب سے بیسٹ ٹیسٹ MRI ہوتا ہے جی, جس میں ڈسلپ اچھے طریقے سے پتہ چل جاتی ہے کتنی بڑی ہے, کس سائڈ پہ ہے, کس لیول پہ ہے. تو MRI ایک سب سے اچھی انویسٹیگیشن وہی ہے اس کے لیے. صحیح. سر اس کے علاوہ اگر ہم مزید جنرل بات کریں تھوڑی سی کہ سر ایک انسان کی لائف میں سر فار ایگزامپل وہ کن کن چیزوں کے بارے میں زیادہ احتیاط کریں تاکہ اس کو نیورو سرجری کے حوالے سے ایشوز نہ ہوں, کیونکہ بعض چیزیں ہم بہت زیادہ ایوائڈ کر لیتے ہیں, یا فار ایگزامپل بائک چلانا ہوا, بائک سے ہم گر گئے تو کچھ چوٹیں تو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن کچھ انٹرنل چوٹیں ہوتی ہیں جو بعد میں بہت بڑے ایشو کا سبب بن جاتی ہیں. تو اس پہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں ہمارے ویورز کو بریف کریں ڈاکٹر صاحب. بالکل. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایکسیڈنٹل ہوتی ہیں. جی سر. اب ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے ٹریفک لاز ہیں ان کے قوانین کی جو اوبے کرنا ہے یہ سب سے ضروری ہے. آپ نے ہیلمٹ, سیٹ بیلٹس, یہ سب چیزیں پہننا, گاڑی کو کس طریقے سے چلانا ہے, بائک کی پریکاشنز جو ہوتی ہیں, کیونکہ اگین یہ بہت ایک سیریس چیز ہے. دماغ میں یا کمر میں چوٹ لگنا یہ آپ کو زندگی بھر کے لیے متاثر کر سکتی ہے. صحیح. تو ایک پریکاشن تو سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ ٹراما کے حوالے سے دیکھیں. دوسری چیز اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کمر کی ہیلتھ, تو اس میں سب سے ضروری چیز اگین جیسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا جم کے حوالے سے, آپ کا پوسچر, آپ کی ڈیلی روٹین کیسا ہے. مسلسل بیٹھے رہنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے لیے نہیں بنایا ہے, وہ بھی آپ کے لیے اتنا مفید نہیں ہے. تو آپ کی زندگی میں ایکسرسائز اور چہل قدمی بھی ہونی چاہیے. کمر کا پوسچر کس طریقے سے ہونا چاہیے بیٹھنے کا, وہ چیز امپورٹنٹ ہے. اور ساتھ میں اوور آل ہیلتھ کے لیے جو کہ آپ کے دماغ کے لیے اور باقی اعضاء کے لیے ضروری ہے, وہ آپ کے لیے متوازن غذا یعنی کہ بیلنس ڈائٹ اور ایکسرسائز. صحیح. یہ چیز ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگ اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ اسٹریس کنٹرول کس طریقے سے کیا جائے اور باقی جسم آپ کی باقی زندگی میں کیسے کس طریقے سے آپ کے بیلنس اٹین کیا جائے. صحیح. سر ایک میسیج آیا ہمارے پاس کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ کائنڈلی ذرا یہ پتہ کیجیے گا کہ ہماری ایک بچی ہے 10 سال کی ہے اور وہ جو ہے بول نہیں پا رہی, تو رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں سر اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی خاص علاج ہے؟ مطلب آیا یہ نیورو سرجن کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ وہ 10 سال کی ہے اور وہ صحیح بول نہیں پا رہی؟ عموماً نیورو سرجری کی کیٹیگری میں نہیں آتا, لیکن بہرحال ہم ایز اے ٹیم ایسے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں, نیورو فزیشین, نیورو سرجنز اور بچوں کے ڈاکٹر جو کہ پیڈیاٹریشنز ہوتے ہیں. ہم مل کے اسیس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے, کیا کوئی ڈیولپمنٹل مسئلہ ہے یا دماغ کے اندر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ان کو اس چیز سے روک رہی ہے. صحیح. اور اس کی بنیاد پہ پھر تشخیص اور علاج آگے کیا جاتا ہے. ہمارے پاس رحمان میڈیکل میں اسپیچ تھراپسٹ اور ان کی پوری ٹیم بھی موجود ہیں جو کہ ایسے بچوں کی مدد کرتی ہیں. صحیح. سر ایک دوسرا میسیج آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا ایک ایکسیڈنٹ میں جو بازو ہے سر وہ بازو کٹ چکا تھا, اس کے ساتھ جو وین تھا مین وین وہ بھی کٹ گیا تھا. اب حالانکہ ان کے جو ہاتھ میں اس پہ درد اور وہ جو فنکشن ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا, تو کتنے ٹائم تک ان کو مزید سرجری سے
गुजरना पड़ेगा? अच्छा देखें, ये डिपेंड करता है कि वो जो रग जिसको हम कह रहे हैं, वेन आम तौर पे खून की शरियानों को कहते हैं, यानी कि ब्लड की रग जो होती है, और जो न्यूरोसर्जन और न्यूरोफिजिशियंस देखते हैं वो आम तौर पे असाब की रग जिसको नर्व्स कहते हैं जी। अब ज़ाहिर चोट है, हाथ कट गया था, तो ये दोनों भी डैमेज हो सकती है, इनमें से कोई एक भी डैमेज हो सकती है। तो ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है कि कितना डैमेज हुआ है, किस एक्सटेंट तक डैमेज हुआ है, कितना शदीद डैमेज था, उसकी बुनियाद पे अगैन ये चीज़ जब हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है तो हम उसकी इवैल्यूएशन करके तशखीस करके फिर आगे बताते हैं कि किस तरीके से। लेट्स से सर वो उसका डैमेज ज़्यादा हुआ हो सर, जो वेन मतलब जिसमें वो जो आपने खून की शरीयान बोला वो कट चुकी होती है, फिर उसको इमरजेंसी में थोड़ा सा बना के उसके बाद जो है अक्सर क्या मतलब प्रोसीजर आप क्या देखिए ख्याल से? अमूमन ये होता है कि जब उसकी पेवंदकारी कर देते हैं जी जी तो उसके बाद वो खून को उसी वक्त बहाल हो जाना चाहिए। जी अगर ज़्यादा टाइम ऑपरेशन को नहीं गुजरा है, आपने इमरजेंसी बेसिस पे ये चीज़ रिपेयर कर दी है, तो फिर अमूमन तो विद इन अ फ्यू आवर्स आपको अफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। सही। इसके लिए बेहतर ये होता है कि वैस्कुलर सर्जन और न्यूरो सर्जन मिल के ये चीज़ें देखते हैं। सही। वैस्कुलर सर्जन स्पेसिफिकली स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज़ के, जो कि खून की रगों को देखते हैं। सही जी। तो मतलब उनके लिए अभी मज़ीद जो है काम बाकी है। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें ये बताइएगा, अक्सर औकात में ये जो एक पेन होता है सर, मतलब डिस्क स्लिप के अलावा सारी चीज़ों के अलावा कभी कभार वो लोअर बैक पेन होता है, कभी कभार वो अपर बैक होता है, इसकी क्या वजूहत होती है नॉर्मली? इनकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। सबसे कॉमन जो बैक पेन होता है, चाहे वो ऊपर से लेके नीचे तक किसी भी रीजन में हो, वो मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है, यानी कि पट्ठों की वजह से या हड्डियों की वजह से पेन होता है। अमूमन हमारा पॉस्चर ख़राब होना, हमारा काम इस तरीके का होना या स्ट्रेस ज़्यादा होना, हमारी डाइट में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, इन चीज़ों की वजह से पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद फिर जो हम कॉजेज़ देखते हैं उसके अंदर हमारे पास डिस्क प्रोलैप्स या स्टेनोसिस, यानी कि कमर की रगों पे दबाव, सही, वो फिर वजूहत आ सकती हैं। उसके अंदर डिस्क भी हो सकता है, उसके अंदर दूसरी वजूहत भी हो सकती हैं, दर्द उनकी वजह से भी हो सकता है। और फिर डिपेंडिंग ऑन द कॉज उनका फिर इलाज मुख्तलिफ़ किस्म से किया जाता है, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं हमारे पास उनका इलाज करने के। ठीक है सर। दूसरी बात ये सर, अक्सर जो फालिज के जो पेशेंट होते हैं सर, वो नॉर्मली उनका फालिज तब वो होता है कि जब वो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या ब्लड प्रेशर की वजह से वो कहते हैं एक खून की शरीयान या रग जो है वो कट जाती है। जी। तो मतलब इस चीज़ को सर कंट्रोल, ये चीज़ कोई कंट्रोलेबल है सर? इसका बेहतर सबसे इलाज जो है वो प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन का मतलब है कि इस चीज़ को होने से रोका जाए। ठीक है सर। तो होने से रोकने के लिए आपको ये करना होता है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना है। रिस्क फैक्टर्स सबसे कॉमन हाई ब्लड प्रेशर है, इसके बाद शुगर का मसला होता है। शुगर और ब्लड प्रेशर पर अगर आपने कंट्रोल अच्छा रखा है, कोलेस्ट्रॉल यानी जिस्म में चर्बी का कंट्रोल अच्छा रखा है, तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको कोई फालिज का असर पड़ेगा। एक बार जब फालिज हो जाता है तो फिर उसका इलाज अलग तरीके से होता है और किसी न किसी लेवल पे उसकी फिर कोई ना कोई अफेक्ट ज़्यादातर मरीज़ों में रह जाता है। तो सबसे बेहतर जो क्योर है वो प्रिवेंशन है। सर रमज़ान के हवाले से अगर हम बात करें सर, तो इंसान के, एक नॉर्मल इंसान पे क्या मतलब एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है आपके न्यूरोसर्जन या न्यूरोसर्जरी के हवाले से सर? मतलब वो छोटी छोटी जो रगें होती हैं, अक्सर ब्लड प्रेशर की आपने बात की, फिर वो डाइट की बात हमने की, तो अगर इसको हम रमज़ान से लिंक कर दें सर थोड़ा सा। अच्छा देखें, रमज़ान एक, क्योंकि आप फास्टिंग जब करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो ये एक बहुत एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है। आपके मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा होते हैं, उन पर मुख्तलिफ असर आता है इसका। फास्टिंग के दौरान आपका लिवर अलग तरीके से काम कर रहा होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग तरीके से काम कर रहा होता है, तो उसके असरात आपको कुछ महसूस होते हैं, कुछ नहीं भी होते। ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए अमूमन कहा जाता है कि फ़ास्टिंग हेल्प्स, लेकिन उसका ज़रूरी बात यह है कि आप सहरी और अफ्तार के दौरान आप बदपरहेज़ी ना करें। सही। तो उसमें आपको ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलती है, और इन दी लॉन्ग टर्म आपको वज़न पे कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है, जो कि अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी बैक और आपकी नीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप एक हेल्दी वज़न मेंटेन रखें। सही। अक्सर औकात में सर ये जो हमारे जो फिंगर्स होते हैं, ये इसमें एक किस्म का वो पश्तो में कहते हैं कि मैगी मैगी शुगर है, वो थोड़ा सा सुन्न हो जाते हैं। जी। तो सर क्या क्या रीज़न है? कुछ होते हैं सर उनकी फिंगर्स होते हैं वो लरसते हैं इस तरह नॉन स्टॉप, तो सर ये क्या सीन होता है? मतलब देखें, अमूमन ज़्यादातर लोगों में ये कोई ख़तरे की बात नहीं होती है। जी। ये एक आप समझें कि ज़िंदगी का एक नॉर्मल एक फ़िनोमेना समझ लें, जो कि कभी होता है और फिर वो गुजर जाता है। हाँ, अगर ये आपको बहुत तकलीफ़ दे, आपके काम में रुकावट दे रहा हो, या ये एक तकलीफ़ की फॉर्म अख्तियार कर ले या वक्त के साथ बढ़ती चली जाए, तो फिर इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है कि ये क्यों हो रहा है और क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको इलाज की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है सर। सर ठीक है, इंशाल्लाह हमारे जो व्यूअर्स हैं सर उनको खामखा जो है थोड़ा बहुत
اندازہ ہو چکا ہوگا یا تھوڑا بہت جو ہے ان کو ایک قسم کا ایک فائدہ مل چکا ہوگا. سر ان شارٹ آخر میں اگر آپ ہم یہ بتائیں سر کہ ہمارے ویورز کو وہ اوور آل اپنے ہیلتھ کو کیسے مطلب ٹھیک رکھ سکتے ہیں, اپنے ہیلتھ کا جو ہے کس ایسے طریقے سے خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ تھوڑی دیر پہلے سر آپ نے بتا بھی دیا, اگر مزید اس پہ ہم ڈسکس کر لیں سر. اس میں سب سے ضروری وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ ایک تو بیلنس ڈائٹ یعنی کہ متوازن غذا ہو. دوسری چیز آپ کے زندگی میں ایکسرسائز کا بھی رول ہے. آپ کا وزن زیادہ نہ ہو, آپ کے ایکسرسائز آپ مینٹین رکھیں, لائٹ ایکسرسائز ہی ہو بے شک, لیکن کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہو آپ کی جی جس کی وجہ سے آپ کا سرکولیٹری سسٹم اور ایون آپ کا نروس سسٹم, آپ کی مینٹیشن بھی اس سے ہیلدی ہوتی ہے. جی سر. تو سب سے دو ضروری چیزیں یہی ہیں آپ کی کہ آپ ایک تو بیلنس ڈائٹ اور ایکسرسائز اپنی زندگی میں رکھیں, دوسرا یہ کہ ان نیسیسری رسکس کو پریونٹ کریں, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ایکسیڈنٹس کی طرف لیڈ کرتے ہیں. جی تو وہ پریکاشنز سب سے ضروری ہیں. صحیح. سر یہ کوشچن ہے کہ یہ جو اسپائنل کارڈ میں فار ایگزامپل کچھ وینس کی ڈیمیج ہو جاتی ہے سر, تو ان کا کیور مطلب یہ کس لیول سے آپ؟ بالکل اس کا کیور ہو جاتا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے اگین کہ ڈیمیج کس لیول پہ ہے اور کتنا پرانا ہے, کتنی شدت کا ہے, لیکن وہ تشخیص اگر ہمارے پاس ہو جائے تو اس کے بھی علاج ممکن ہے ہمارے پاس. وہ ہمیں ایک ایز اے ٹیم نیورو سرجن اور نیورو فزیشینز مل کے دیکھتے ہیں. سر لیکن ہم نے ایسا سنا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل آن بیڈ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسپائنل کارڈ پہ ہمیں چوٹ آئی تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم بس فار ایور جو ہے ہمارا یہ جو نیچے والا حصہ ہے مطلب یہ ٹانگیں ہو گئی, پاؤں ہو گئی, یہ بالکل یوز لیس ہو جاتا ہے. بالکل ایسے بہت مریض ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ انفارچونیٹلی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ معذور ہو جاتے ہیں, چاہے وہ جسم کے ایک طرف ہو یا نچلا دھر ہو یا پورا بھی. ہوتا یہ ہے کہ ایک بار جب اسپائنل کارڈ یا کوئی بھی نس اگر ڈیمیج ہو جاتی ہے, مکمل طور پہ مردہ ہو جاتی ہے, تو اس کو واپس لانے کے لیے کوئی آپریشن یا کوئی دوا نہیں ہوتی ہے. اس کو واپس آنا ہوتا ہے تو وہ خود سے آتی ہے اور آپ اس کو ایک سپورٹیو انوائرمنٹ دے سکتے ہیں. تو اس لیے ایسے پیشنٹ جن کو کمپلیٹ کارڈ انجری ہم کہتے ہیں سائنٹیفک ٹرمز میں, کہ جن کی اسپائنل کارڈ کا ایک سیکشن بالکل کٹ گیا ہو, دماغ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہو, تو ان میں وہ چیز پھر وہ طاقت واپس آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اسی لیے یہ بات اسی پہ چلی جاتی ہے کہ پریونشن از دی بیسٹ کور, صحیح بیسٹ کیور. صحیح. سر ایک دوسرا میسج ہے, کہتے ہیں کہ میری امی کو غلط انجیکشن لگا تھا اور جس کی وجہ سے جو ان کے پاؤں کا جو پنجہ ہوتے ہیں نا, یہ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تقریباً, اور علاج ہم نے بہت کیا لیکن وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. تو کیا آپ ریکمینڈ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل یہ ایک کسی اسپیشلسٹ کو رجوع کر لیں, یا تو کوئی آرتھوپیڈک سرجن یا نیورو سرجن اس چیز کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ انجیکشن کہاں کب کیسے لگا تھا اور پیر میں کیا ایشو آیا جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر رہا ہے. آیا کہ یہ کوئی خون کے شریان کا مسئلہ ہے جی, یا اگین اعصاب کی نرس کا مسئلہ ہے. صحیح. اس کی بنیاد پہ پھر علاج کے لیے ہم دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں. علاج ان کا پاسبل ہے؟ دیکھیں پہلے سے کہنا تو مشکل ہے, کیونکہ اٹ ڈپینڈس کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے, کس لیول آف انجری ہے. جتنا جلدی آپ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, جتنا اچھی تشخیص ہو جاتی ہے, اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ علاج اچھے طریقے سے, بہتر طریقے سے ہو جائے. صحیح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں, اور ہم نے جو ہے ایک نیورو سرجن کا جو مین کام ہوتا ہے اس پہ ہم نے باتیں کی, اور خاص کر ڈاکٹر صاحب نے جس بات پہ زور دی تو وہ یہی ہے کہ آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے, کیونکہ بعض آپریشن ہونا یا بعض مسئلے دا شانتی ہوئی چپاغی کے بس تاسو کیئر یا تاسو چکم علاج ہوئی اغل ان تک سخشی مجھے علامہ کا سخشی نو ٹائم بیزت لگے گی انسان خپل بدن چکم دے کنا دا تقریباً دا خب بدن نہ بیا انسان لاس اوینجی. بہرحال ڈاکٹر صاحب تھینک یو ونس اگین, اور کہ بیا ویورز تاسو پکور کی چتا علامہ کا مسئلے ہوئی تاسو گھنی چاہے ڈاکٹر سے پر ڈومین کے راضی ڈاکٹر عدنان سلیم صاحب کنسلٹنٹ نیورو سرجن دے پر رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے کتاسو چرتا دا دی اپارٹمنٹ پکار وینو زمونگا دا اسکرین زمونگ پر اسکرین میں دا نمبر چلے گی, تاسو پدی نمبر باندھے رابطہ کولی شي,